جب لاشا ہاتھ میں اٹھایا نا، ننا سا لاشا ہاتھوں میں اٹھایا سید الشہداء نے، ایک جملہ کہا تھا کہ پروردگار جب میں اصغر کا لاشا دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن پروردگارہ پھر ایک مرتبہ صبر آتا ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے پروردگارہ۔ اللہ جناب سید الشہداء کے بہرحال مسائل بہت زیادہ ہیں۔ وہ حسین جس نے جناب عباس کے بازو اٹھا لیے، جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، وہ حسین جس نے جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا لیے، لیکن جب جناب علی اصغر کا لاشا اٹھایا نا، وہ حسین اپنے لیے جو سارے لاشے اٹھا کے لائے اصحاب کے، بھائیوں کے لاشے اٹھا کے لائے، لیکن کبھی بھی آگے پیچھے نہیں گئے۔ نہ جانے کتنا غم تھا جناب علی اصغر کا، 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے۔ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر جملے کو سنیے گا میں مسائل پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ روایت کے الفاظ ہیں، 2 مقامات ہیں جہاں امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ 2 میدان کربلا میں ایسے مقامات ہیں جہاں شیعوں کو یاد کیا ہے۔ پہلا مقام کون سا موقع ہے کہ شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ میں رسول خدا کا وہ نواسا ہوں جس کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ مولا دوسرا موقع کون سا جہاں پہ آپ نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں میرے بابا نے دوسرے موقع پہ یاد کیا، کہا یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں راوی جناب سکینہ بنت حسین، بعض کہتے ہیں امام سجاد ہیں، بہرحال دونوں سے روایت موجود ہے، جملے کو سنیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے شیعوں اے کاش تم کربلا میں ہوتے۔ بولا تم کیا کرتے؟ کہا تم مجھے دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، اے کاش میرے شیعوں تم دیکھتے میں نے کیسے پانی مانگا، کیسے پانی مانگا تھا۔ تھوڑا سا جملے سنیے گا ذرا، مجھے صاحب خانت کا بے شک مختصر کے جتنا مرضی پڑھیں، چہروں میں جناب ایسا رکھا نا آپ لوگوں نے، جملے سنیے گا ذرا، میں زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کیسے مانگا پانی؟ حضرت ایک مرتبہ لاش ایک بچے کے ہاتھوں میں اٹھایا تھا اور پیش کیا تھا بچہ پیاسا ہے۔ جب کہا مولوی نے لکھا جب ہاتھوں میں اٹھایا تھا نا تو ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے ایک مرتبہ زمین پہ رکھا، جیسے تکتی ریت پہ رکھا نا تو بچے نے اپنے پاؤں کو ہلانا شروع کیا، یعنی بتا رہے تھے بابا زمین بڑی گرم ہے۔ سید الشہداء نے اٹھا لیا اپنے بیٹے کو۔ اگر میں جب دوسرے جملے کو پیش کروں گا، جب لائے تھے نا تو ابا میں چھپا کے لے کے آئے تھے۔ اگر میں جب دوسرے جملے کو پیش کروں گا، جب پیش کر رہے تھے تو ابا سے نکالنا، بازو کے پاس پکڑ رکھا۔ راوی کہتے ہیں جب تیر چلا تھا نا تو گلے سے جناب سید الشہداء کے بازو میں لگ رہا تھا۔ جب بچے نے ایک مرتبہ ہچکی دی تھی نا، سید الشہداء نے خون ہاتھوں میں لیا تھا، اولاد والے بیٹھے شہادت جب لوگوں بولی اولاد والے بیٹھے جملے کو سنیے گا۔ جب عمر سعد نے پوچھا نا حرملہ سے حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا سب سے سخت دل کون ہے لشکر یزید کے اندر تو میں تیرا نام لیتا، تو اس سے پھر بھی تیر نہیں مارا جا رہا، کہنے تیر مارنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ایک بات پہ تیر رک جاتا ہے۔ کہ وہ کیا بات ہے؟ کہ جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا ایک بیوی اپنے برقعے کا دامن پھیلاتی ہے، کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے۔ بچے کے بچوں کا نماز میں نے سارا مسئلہ ایک جملے کو پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں ٹہلوں کی طرف جملے پیش کروں۔ شیخ یحییٰ یثربی سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، کچھ لوگ گئے تھے برصغیر سے گئے ہندوستان سے کچھ زمانے میں، کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ گنج شہداء میں، سارے لاشیں وہاں نہیں نا ہے، جناب حبیب کا الگ ہے، جناب حر کا الگ ہے، بہت سے لاشیں نہیں ہیں۔ کہ ہم نے گنج شہداء میں شہداء کے جب نام پڑھے نا تو علی اصغر کا نام نہیں ہے گنج شہداء۔ جو لوگ سنیے گا میں وعدہ کرتا ہوں جب گھر پہ جا کے سوچیں گے نا روئیں گے ضرور۔ ارے شیخ بڑے احمد اللہ جگہ شیخ ہم نے گنج شہداء میں نام تلاش کی، ہمیں علی اصغر کا نام نہیں ملا۔ کیا بات ہے؟ کہ آج رات کی مہلت تو میں کتابوں میں تلاش کروں کل صبح بتاؤں گا۔ تو سنات جناب مرحوم شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں بہت رویا، سو گیا، جب سویا نا تو خواب میں سید الشہداء کو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔
کہا شیخ کیوں نہیں بتاتا میرے زائرین کو میرا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا مولا میرے ذہن میں فوراً نہیں آیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کہا اب میرے جب زائرین پوچھیں گے نا علی اصغر کہاں ہے تو بتا دینا میرے سینے پہ سو رہا ہے، کہ سجاد نے میرے سینے پہ لٹایا تھا۔ جناب علی اکبر کو بائندی میں اور جناب علی اصغر کو سینے پہ لٹایا تھا۔ جب پوچھا نا بنی اسد نے کہ قیدی کیا بات ہے، یہ آپ نے سینے پہ کیوں لٹا دیا علی اصغر کو؟ ایک قبر میں ایک لاشا ہوتا ہے، یہ آپ نے ایک سید شہداء کی لاشے پہ ایک لاشا کیوں لٹایا؟ کہ میرے بابا کو ایک بچی کو سینے پہ سلانے کی عادت ہے، میں نے اسی لیے اس کے بھائی کو سلا دیا تاکہ میرے بابا کو جب بھی مہندی یاد آئے میرا بھائی موجود ہو۔ بس بھائی تمام کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ زحمت ہوگا۔ بس زیادہ زحمت نہیں ہوگا، جملے کو سنیے گا۔ جب جناب مختار سے کسی نے سوال کیا نا، کہا کہ کس بات میں جب آپ بدلے لے رہے تھے کس بات میں بہت رلایا؟ کہا جب مجھے ابو خلیل نے یہ بتایا نا کہ امام حسین جب ننھا سا لاشا لے کے خیمے کی طرف جا رہے تھے تو 7 قدم آگے لیتے تھے پھر 7 قدم پیچھے چلے جاتے تھے۔ کہا میں نے بہت سوچا میرے مولا نے ایسا کیوں کیا؟ کہ پھر میرے دل نے گواہی دی کہ علی اصغر کی ماں میرے خیمہ میں کھڑی ہوگی، پوچھتی ہوگی مولا میرے بچے نے پانی پیا؟ بس بھئی چلیے ایک مرتبہ ایک بیوی ہے، نام باب مورخین نے یہی لکھا ہے، جس کی آغوش میں پلا ایک ننھا سا بچہ 6 مہینے کا میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ کہ جناب رباب جب چلی ہیں کربلا سے تو بہت زیادہ روتی جاتی تھی، پورے راستے جب بھی جناب رباب کو خیال آتا تھا جب 2 کو یاد کرتی، 2 افراد کو، ایک سید الشہداء کو یاد کرتی تھی، دوسرے علی اصغر کو یاد کرتی تھی۔ جب بھی ہاتھ سینے پہ مارتی تھی نا کہتی تھی واہ حسین، جب زیادہ روتے کہتے واہ علی اصغر۔ بیوی کا بڑا غم تھا، دونوں کا بڑا غم تھا۔ بس بھئی لوگوں نے بعض نے لکھا 28 برس کی تھی، بعض نے لکھا 32 برس کی تھی، بیوی کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی تھی بیوی کو، نہ جانے کتنی بیوی کو جناب علی اصغر کی یاست آتی تھی۔ جب چلی نا بیوی شام سے چلی، جملے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سنیے گا پیچھے ضرور کریں گے۔ جب شام سے چلی نا تو اب چہروں کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے بھی چہروں رکھا جناب علی اصغر کا، یہ ساری بیویاں چہروں کے لیے کربلا جا رہی ہیں، جناب رباب بھی چل رہی ہیں۔ میں نے پیش کیا نا مسلسل کہ جب جناب رباب کو دیکھنے گئی نا بیویاں تو زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹ کے رو رہی ہیں، اور جب لپٹ کے رو رہی تھی تو پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کیوں لپٹی ہیں، اس قبر سے کیوں لپٹی ہوئی ہیں؟ تو کہا جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، اور بار بار ایک جملہ دہراتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب رباب چلی ہیں، سب بیویوں نے سر لے رکھے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 18 سر تھے جن کو لے کے چلی تھی بیویاں، جو میں سنے کہ 18 سروں کو لے کے چلی ہیں، سب بیویوں کے پاس ایک سر ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے سید الشہداء کے سر کو سنبھال رکھا ہے، جناب ام کلثوم نے جناب عباس کے سر کو، ساری بیویوں کے پاس سر ہیں، جناب فضہ کے پاس اون محمد کے سر ہیں، سب بیویوں کے پاس سر ہیں۔ ایک جناب رباب ہے اپنے برقع کے دامن میں علی اصغر کے سر کو چھپا رکھا ہے۔ کسی نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، یہ سر کو چھپایا کیوں ہے؟ کہ راستے میں گرمی بڑی ہے، میرا بچہ بڑا چھوٹا تھا، کہیں چہرے میں دھوپ نہ پڑے۔ سفر ہے، آج 25 سفر ہے، 20 سفر کو پہنچے، کس طرح سے پہنچے؟ آپ کا جملہ پیش کرو۔ 20 سفر کو پہنچے، جناب سید سجاد نے کہا کہ ایک سر کو میں اس کے لاشے سے ملحق کروں گا۔ ابھی ہم نے مرسی میں بھی یہی جملہ پڑھا ہے نا، بڑے انہوں نے بڑی زحمتیں کر کے لکھی ہیں، لوگوں نے لکھی ہے مرسی، ساری روایات کو دیکھنے کے بعد کیسے کیسے مرسی لکھے ہوں گے، جملے کو سنیں گے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا تمام وہ جو شہداء کے سر آئے نا میں ساروں کو ان کے لاشوں کے ساتھ دفناؤں گا۔ اب ہر بیوی دیکھنا چاہتی تھی میرا نام کیسے دفنایا گیا۔ جناب علی اکبر کی جب قبر کھلی ہوگی کوئی بیوی کہتی ہوگی نا مجھے دکھاؤ تو صحیح میرے علی اکبر کو کیسے دفنایا تھا۔ جب جناب سید الشہداء کی قبر کو کھودا نا ہمیں سجاد نے کہا یہاں پہ 2 سر جائیں گے، میرے مولا جناب رباب کو نہ بتائیے۔
کہا کہ اماں یہ سر مجھے دے دیجیے. یہاں پہ 2 سر جائیں گے. ایک جناب سید الشہداء کے سر کو رکھا اور کہا سینے پہ ایک ننھا سا سر لاشے کے سینے پہ رکھا. میرا دل کہتا ہے اس وقت سجاد نے کہا ہوگا بابا جس طرح سے علی مرتضیٰ نے قبر میں جناب سیدہ کو اتارا تھا, بابا آج میں یہ سر دینے کے لیے آیا ہوں. ارے تمام کر دیا بس بھائی, تمام کر دیا. آپ لوگ سب صاف ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کا مصاحب کا حق ادا ہو گیا. آپ کا مصاحب کا حق تو کبھی ادا نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم آنسو آ جائے. ایک آنسو آ جائے بس بھی آپ نے کہا کہ ہاں میرا مصاحب ہو گیا. اب میں ایک جملے کو پیش کروں گا, بس میں اسی پہ تمام کر دوں گا. حضرات سارے جناب سید الشہداء نے, جناب سید سجاد نے سارے کے سارے شہداء کے سروں کو وہیں پہ ملحق کر دیا. حضرات روایات نے لکھا ہے کہ صرف اور صرف میدان کربلا میں مورخین نے لکھا صرف 4 لاشیں پامال, جتنے بھی وہاں پہ تھے نا میدان کربلا کے اندر, ان سب لاشوں کو اٹھا لیا گیا تھا. کوئی نہ کوئی دور بار سے عزیز وزاری بنتی تھی مستورات کی, تو سارے لاشیں, میں تشریح سے نام نہیں لوں گا, لیکن روایت کے فاتح جب 11 محرم کو لاشیں رکھا گیا نا سید الشہداء کا, تو کہتے ہیں صرف 4 ایسے لاشیں تھے جن کا کوئی وارث نہیں تھا, ان کا کوئی بولنے والا نہیں تھا یہ لاشا اٹھا لو. ایک زہرا کا لال حسین تھا. اور کون سے 4 لاشیں تھے؟ دوسرے اون و محمد کے لاشیں تھے. ایک اور لاشا تھا, اگر پیش کروں آپ برداشت کر سکیں, ایک ننھا سا لاشا تھا. جب جناب رباب نے دیکھا نا, کہا کہ اتنے بڑے بڑے گھوڑے, میرا بچہ بڑا چھوٹا ہے, ہمیں مجھ سے نہ کہلائیے گا. جب گھوڑے دوڑائے گئے, جناب سید سجاد نے آواز دی, کہا بابا میں یہ نہ دیکھنا. ماتم کے لیے اٹھیں گے, میں صرف ایک دعا کرا دوں گا. سارے کرنے کا ان کے والد مریض ہیں, پروردگار ایک میں مختصر سے دعا کراؤں گا. میں نے تو صرف 15-20 منٹ مسائل پڑھا ہے, مختصر سے مسائل پڑھا, اور آپ لوگ رو کے تھک گئے ہیں نا. اب سوچے جناب رباب کتنا روئے. میں نے خود بات میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں انسٹنٹلی بعض اوقات انسان جو پریشان تھا نا, انسٹنٹلی بال سفید ہو جاتے ہیں. 4 مہینے میں بی بی کے سارے بال سفید ہو گئے, اور مسلسل 2 ہی کام کرتی تھی. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی تھی واہ حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ ماتے کہتے واہ غربتا, واہ مظلوما. پروردگار آئے بھی ہاتھوں کو بلند دے گا. پروردگار اس بیٹی کا واسطہ جو اسیری سے چھوٹ کے واپس جب مدینے گئی نا, تو صرف 4 مہینے زندہ رہی. محمد مازن درانی نے معالج سبتین میں لکھا, جلد نمبر 2 کے اندر جب مصائب لکھے نا, کہا 4 بیویاں ایسی ہیں, 3 یا 4 بیویاں, کہا یہ ایک ہی سال میں انتقال کریں گے. 4 بیویاں ایک سال نہیں کی ہیں. رات کو تفصیل پیش کر دوں گا, بس ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں. اب آپ لوگ تھک گئے, حضرات جملے کو پیش کروں گا. میں جانتا ہوں بہت تھک گئے ہوں گے آپ لوگ. حضرات ان میں سے ایک بیوی صرف 4 مہینے زندہ رہا. سب نے لکھا اس بیوی کا نام رباب. یہ بیوی صبح ہوتی تھی دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی, پورا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی. جب سورج غروب ہوتا پھر حجرے میں آ جاتی, جیسے سورج نکلتا پھر دھوپ میں آ جاتی. جب جناب زینب نے کہا نا بیٹا سید سجاد ماں سے کو سائے میں آ جائے, جناب زینب نے بتایا کہ بیٹا سجاد آپ کی ماں بہت بیمار ہو گئی, گرم پانی پیتی ہے. جناب زینب نے امام سجاد سے کہا آپ کی ماں گرم پانی پیتی ہے, کوزہ بھر دیتی ہیں پانی سے, وہ دھوپ میں رکھ دیتی ہیں. جب وہ دھوپ میں گرم ہوتا ہے وہی گرم پانی پیتی ہیں اور دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں. اے سجاد ماں سے کہیں سائے میں آ جائے. آئے امام سجاد, ہاتھ کو قبضہ دیا, پروردگار اس لہدے کا بادشاہ. جب سید سجاد ماں کے پاس آئے, بیماروں کو شفا کاملہ دے, امام زمانہ کے گھروں میں تاجیر فرما. پروردگار تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرما, جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. کیا کہا جناب سید سجاد نے جناب رباب سے؟ کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. کہا اماں سائے میں آ جائیے. کہا بیٹا سجاد
میں نے کربلا کی تفسیر پہ آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہیں جاؤں گے. کہا میں امام کی حیثیت سے کہتا ہوں اب سائے میں آ جائے. فوراً امام سجاد نے آواز دی. کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑ. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا. جیسے جناب رباب کو اٹھایا نا تو جناب رباب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. پروردگارہ دو اماموں کا معاملہ ہے. ایک امام سے میں وعدہ کر کے آئی تھی, دوسرے امام نے حکم دے دیا. پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے. جیسے کہا نا میرے وعدے کی لاج رکھ لے. امام سجاد نے آواز دی. کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے. میری ماں کی روح پرواز کر گئی. سجاد سے نا لاشا اٹھانا, ماں کا لاشا امام سجاد اٹھانا. تو کیا کیا؟ کہا پھوپھی اماں سائے میں لٹا دے میری ماں کو. یہاں دھوپ بہت زیادہ, تو دونوں نے لاشا سائے میں لٹایا. پھر بھی سائے میں لٹایا. پھر بھی ایک چادر اپنی ابا کو اتار کے چادر ماں میں لٹا دی. کہا کہ پھوپھی اماں میں اہتمام کرنے جا رہا ہوں. کیا کیا امام سجاد نے؟ سائے میں. لیکن امام حسین کا لاشا سائے میں نہیں تھا. جناب سید الشہداء کا لاشا سائے میں نہیں تھا. امام سجاد کو اس بات کا بڑا غم تھا, میرے باپ کا لاشا سائے میں نہیں رکھا. پروردگارہ اس لاشے کا واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور تعجیل فرما. پروردگارہ جتنے مومنین جوالات سفر آج عنایت فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رمال میں جگہ عنایت فرما. ایک مومن اہتمام سے پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ شام کے روگوں کی حفاظت فرما, طالبان کو غارت فرما, تمام دشمنان حضرت نے نابود فرما. پروردگارہ یہ لشکر یزید, یہ پروردگارہ یہ سپاہی یزید, ان سب کو غارت فرما. پروردگارہ سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ مومن ہے, باپ بیمار ہے تو کتنا پریشان ہے. کتنی مرتبہ یہاں پہ کہتی ہے میرے والد بیمار ہے دعا کر دیں, اور اگر باپ کا لاشا تبدیل ریت پہ پڑا ہو تو پھر بیٹے پہ کیا گزری ہوگی, امام سجاد پہ کیا گزری ہوگی جب باپ کے لاشے کو چھوڑ کے گئے. پروردگارہ اس لاشے کا واسطہ جب امام سجاد چھوڑ کے چلے گئے, مجبور کیا ہے امام معصوم کو, کہا کہ نہیں دفنانے کی اجازت نہیں ہے. قاضی آنے والے کا نہیں ہم اجازت دیتے کہ لاشا دفنا دو. پروردگارہ جب 13 محرم کو امام دفنانے ہیں, پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ پروردگارہ سب کی جو بیماریاں دور فرما. مریض مخصوص کو شفا کاملہ میرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین